ذکر جہری ہوگا. ذکر جہری کا اصولی طور پہ طریقہ یہ ہے کہ یہ خود بخود نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ خود بخود کرنے سے، زیادہ کرنے سے دماغ پہ اثر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے مشائخ خود بخود کرنے سے منع فرماتے ہیں. ذکر جہری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شیخ سے سیکھا جائے، جس طریقے سے وہ بتائیں اس طریقے سے، اس تصور کے ساتھ اتنی مقدار جتنی وہ بتائیں اتنا کیا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. دل کی اصلاح اور خاص طور پہ دل کو گندگیوں سے پاک صاف کرنے میں، رذائل سے پاک کرنے میں ذکر جہری بہت زیادہ مؤثر ہے. اس لیے ہمارے تمام اکابر رحمہم اللہ تعالی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت رائے پوری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، جتنے بھی اکابر ہیں سب کے سب نے، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ، ادھر یہاں حضرت لاہوری، حضرت دین پوری، حضرت امروٹی، تمام اکابر نے اس ذکر جہری کا سال ہر سال تک بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمایا اور ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا. تو ہمارے تمام مشائخ نے اس کا اہتمام کیا اور آگے اپنے متعلقین کو، سالکین کو اسے سکھایا، اس کا اہتمام کیا. یہ سلسلہ صدیوں سے لگاتار چلا آ رہا ہے. ذکر جہری جیسے میں نے عرض کیا قلب کی اصلاح میں بہت زیادہ مؤثر ہے، لیکن اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا یہ ضروری ہے کہ خود بخود نہ اس کو کیا جائے بلکہ اپنے شیخ سے سیکھا جائے. اب انشاءاللہ ہم جو یہ تھوڑی سی دیر کرتے ہیں اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ذکر جہری ہمارے اکابر کے ہاں معمول بھی رہا ہے. تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے اکابر کے ہاں معمول بھی ہی رہا ہے اور سب اکابر نے ذکر جہری کا اہتمام کیا ہے. تو اس سے ہمیں بھی مانوسیت ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے، مناسبت پیدا ہو جائے. اور پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تھوڑی سی دیر جو ہم ذکر جہری کی مجلس میں شرکت کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ذکر کرنے کے بعد دل پہ ایک نورانی روحانی کیفیت طاری ہوئی ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی دیر 10-15 منٹ کرنے سے دل پہ اثر ہوا ہے تو اگر ہم اپنے شیخ سے اس ذکر کو سیکھیں اور روزانہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں تو کتنا اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ مقصد ہے تاکہ اللہ کرے شوق پیدا ہو. گویا یہ ترغیبی مجلس ہے تاکہ اللہ کرے ہم میں رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو اور ہم خود اہتمام سے اپنے مشائخ سے اس ذکر کو سیکھیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے ہمارے اکابر ضرب لگانے کو اور اونچی آواز سے ذکر کرنے کو منع فرماتے ہیں. تو مستورات بہت آہستہ آہستہ اس کو سنیں اور آہستہ آہستہ زبان سے اس کو کریں بھی، لیکن ضرب نہ لگائیں اور اونچی آواز نہ اختیار کریں. مرد البتہ درمیانی آواز سے، محبت سے، شوق سے، ذوق سے اس کو کریں اور اس نیت سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی گندگیوں سے، رذائل سے اللہ اپنے فضل سے پاک و صاف فرمائے اور اپنی محبت کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اب سب حضرات اپنے دماغ میں، دل میں جتنے بھی دنیا کے تفکرات، خیالات ہیں ان کو جھٹک دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ذوق اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
Allah, 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 Allah
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما